السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کو درپیش مالی بوجھ کم کرنے کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کی گئی مسلسل کوششیں بالآخر رنگ لائی۔ مرکزی حکومت نے BRS حکومت کے دور میں لیے گئے زیادہ سود والے قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ساتھ ہی آئندہ 2 برسوں میں تقریباً 25,000 کروڑ روپے کے نئے قرضوں کو کم شرح سود اور طویل مدت میں قسطوں کے ذریعے ادا کرنے کی بھی اجازت ریزرو بینک آف انڈیا نے دے دی۔ اس فیصلے سے ریاستی حکومت کو ہر سال تقریباً 2,000 کروڑ روپے کی بچت متوقع ہے، کیونکہ اب حکومت کو نسبتاً کم شرح سود اور طویل مدتی قسطوں میں ادائیگی کا موقع ملے گا۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو RBI نے پہلے مرحلے میں 5,000 کروڑ روپے جاری کر دیے تھے، جس سے حکومت نے رورل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن سے لیے گئے زیادہ شرح سود والے قرضوں کی ادائیگی کی۔ ریاست میں کانگریس کی حکومت آنے کے بعد BRS دور میں لیے گئے قرضوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اس دوران پتہ چلا کہ سابقہ حکومت نے مختلف کارپوریشن کے نام پر پرائیویٹ فائنانسنگ کمپنیوں سے منمانی شرائط پر مہنگے قرض لیے تھے۔ ان قرضوں کی واپسی کا معاہدہ صرف 10 سال کی مدت میں اور 11% تک سود پر کیا گیا تھا، جو ریاستی خزانے پر بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ ریاست میں کاروبار کرنے میں آسانی کی پالیسیوں کے نفاذ سے متعلق ایک میٹنگ سکریٹریٹ میں حکومت کے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے ریاست میں کاروبار کرنے میں آسانی کو بڑھانے کے مقصد سے مختلف اصلاحات کے نفاذ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ان ریاستوں میں سے ایک جس نے ان اصلاحات کو نافذ کرنے میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریگولیٹری عمل کو آسان بنانے کے ذریعے مزید بہتری کی نمایاں گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ریاست میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے یہ کوششیں بہت اہم ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ تمام محکمے اصلاحاتی ایجنڈے پر کامیابی سے عمل درآمد کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں۔ تولی چوکی پارٹی آفس میں CMRF چیک کی تقسیم۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی پارٹی آفس کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں مستفیدین میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے، جس کی کل رقم 12,75,000 روپے تھی۔ یہ چیکس مستحقین میں تقسیم کیے گئے، جس پر استفادہ حاصل کرنے والوں نے تلنگانہ حکومت اور مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہو گئے ہو گئے ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ریاستی سڑکوں اور عمارتوں کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ٹاسک فورس کمیٹی NHAI اور MORTH پروجیکٹوں سے متعلق کام کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ بجلی کی لائن شفٹنگ، واٹر یوٹیلیٹی کلیئرنس، فارسٹ کلیئرنس سے متعلق مسائل پر وزیر کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریاستی اسپیشل CS وکاس راج، CCLA کمشنر لوکیش، پرنسپل سیکرٹری محکمہ بجلی آبپاشی، پنچایتی راج، محکمہ جنگلات، کانکنی کے محکمے کے افسران، NHAI MORTH کے علاقائی افسران، ریلوے کے افسران اس موقع پر موجود رہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کھنہ نے الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق چوڑی بازار میں واقع مرکزی EVM گودام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے گودام کے اندر ذخیرہ شدہ اشیاء کی سیکیورٹی حالت اور اسٹاک رجسٹر کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے سرویلنس کیمروں کے کام کاج اور گودام کی سیکیورٹی کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے عملے کو مشورہ دیا کہ وہ مرکزی الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق گودام میں حفاظتی معیارات پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ MT یونیورسٹی کے چانسلر اتل چوہان نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مہارت کی ترقی میں شراکت دار ہوں گے۔ یونیورسٹی کی منظوری کے لیے آپ کا شکریہ۔ MT یونیورسٹی کے چانسلر اتل چوہان نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے کہا کہ ہم تلنگانہ کے تعلیمی شعبے کی ترقی کے لیے اپنی خدمات فراہم کریں گے۔ MT یونیورسٹی کے چانسلر اتل چوہان نے دہلی میں چیف منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ پر چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ چانسلر نے تلنگانہ میں ان کی یونیورسٹی کے قیام کے لیے ریاستی کابینہ کی منظوری کے لیے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ چوہان نے وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا کہ وہ ریاست میں اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کریں گے اور اسکل
اسکل ڈیولپمنٹ پروگراموں میں شراکت دار ہوں گے اور امیٹھی پہلے سے بھی بہتر سہولیات اور معیاری تعلیم کے ساتھ اچھی شہرت رکھتی ہے اور وہ تلنگانہ میں اور بھی بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے، چوہان نے سی ایم کو بتایا اور امیٹھی یونیورسٹی کے نمائندے رام چندرم نے پروگرام میں حصہ لیا۔ سعید آباد اسکول میں ٹیچر نے LKG طالب علم کو ٹفن باکس سے مارا۔ LCH کالونی سعید آباد میں واقع لٹل انڈین اپر پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر کی جانب سے LKG کے طالب علم آبولا ایشور کو ٹفن باکس سے سر پر مارا۔ بچے کے سر پر چوٹ آئی ہے اور شدید خون بہا اور فوراً اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے 3 ٹانکے لگائے ہیں جس پر گھر والے سخت پریشان ہو گئے۔ واقعے کے بعد بچے کے والدین نے سعید آباد پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس ضمن میں شکایت بھی درج کروائی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہم کمیٹی کے چیئرمین اور سابق MP مدھو یشکی گوڑ نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے BC کے لیے 42% ریزرویشن بل میں تاخیر کی ہوگی لیکن اس نے اسے روکا یا رکاوٹ نہیں ڈالی۔ CM ریونت ریڈی، AICC تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، PCC صدر بوما مہیش کمار گوڑ، وزراء اور پارٹی کے دیگر قائدین نے دہلی کے جنتر منتر پر کانگریس پارٹی کے ذریعے پارلیمنٹ میں BC ریزرویشن بل کی منظوری کا مطالبہ کرنے والے مہادھرنے میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مدھو یشکی گوڑ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں جو کچھ ہوا وہ مذہبی مردم شماری نہیں بلکہ ذات پات کی مردم شماری تھی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے کمانڈنٹ کے ساتھ مل کر منڈل نظام کو روکنے کی سازش کی تھی اور اب بھی BC ریزرویشن کو روکنے کی کوشش کر رہی۔ تلنگانہ میں منشیات کی لعنت کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح بن چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ریاست میں ڈرگز کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے۔ اسی پس منظر میں پولیس کو سخت ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ نشہ آور اشیاء کے استعمال اور غیر قانونی ترسیل کے خلاف آہنی قدم اٹھائیں۔ اعلیٰ پولیس حکام نے واضح طور پر حکم دیا کہ منشیات کے مقدمات میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے۔ اس کے تحت ٹاسک فورس اور دیگر پولیس ٹیمیں ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر چھاپے مار رہی۔ بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈوں اور شہروں کے اہم چوراہوں پر گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی جس کے دوران گانجا اور دیگر نشہ آور اشیاء کی غیر قانونی منتقلی روکنے میں کامیابی حاصل ہو رہی۔ اسی سلسلے میں شمس آباد کے علاقے میں ڈرگز کی فروخت کی اطلاع پر ایکسائز پولیس نے سخت جانچ شروع کی۔ چھان بین کے دوران مغربی بنگال سے منشیات لا کر حیدرآباد میں فروخت کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 70 گرام براؤن شوگر اور 4 موبائل فونز برآمد کیے گئے۔ شمس آباد پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید جانچ شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف مہم آئندہ دنوں میں مزید سخت کی جائے گی۔ نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو نے ریاست کے تمام دستکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ریاست کو دستکاری کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہمارے دستکار صدیوں پرانے روایتی ہنر کو کپڑوں کی صورت میں زندہ رکھتے ہوئے نہ صرف ماضی کو سنوار رہے بلکہ مستقبل کو بھی بن رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت دستکاری کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ فنکاروں کو تربیت، آلات اور مارکیٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری دستکاری کا ورثہ ہماری تہذیب اور ہمارا فخر ہے۔ اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس دن کے موقع پر ہم سب کو ایک ساتھ آ کر دستکاری کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।